بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور۔ حضرت بچپن سے مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب کے شاگرد رہے۔ جب جامعہ نظامیہ لاہور بالکل نیا نیا تھا، اور اب جو اس کی اتنی بڑی عمارت ہے وہ تھی بھی نہیں اس وقت، ایک درخت کے نیچے چھوٹے سے مدرسے سے شروع کیا تھا، چارپائی اور چٹائی سے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم۔ تو اس کے بعد سے پھر فارغ و تحصیل ہوئے۔ فارغ و تحصیل ہونے کے بعد فوج میں ملازمت لگ گئی، تو استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، تو بہت ناراض ہوئے، کہا اس لیے تم کو پڑھایا تھا، تم فوج میں جاؤ گے، بیٹھو ادھر بیٹھ کے پڑھاؤ لوگوں کو۔ فوج کی اچھی خاصی نوکری جو لگ رہی تھی وہ حضرت نے چھوڑ دی، اس کو ترک کر دیا اور پڑھانے بیٹھ گئے استاد کے حکم پر۔ اور تقریباً 50 سال کا عرصہ ہو گیا یا اس سے زیادہ کہ حضرت مسلسل پڑھا رہے ہیں۔ معروف جو ہیں حضرت، وہ تو منطق اور فلسفہ کے لحاظ سے تھے پہلے، جب بڑے اساتذہ حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قاضی صاحب، حضرت مولانا محمد رشید نقشبندی صاحب کشمیر والے، مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب، جب یہ حضرات تھے تو یہ لوگ دورادی شریف کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ جب یہ حضرات چلے گئے آہستہ آہستہ تو پھر دورادی شریف کی کتابیں حضرت کے پاس آ گئیں۔ عام طور پہ جو بڑے مدرسین ہوتے ہیں کسی مدرسے میں، وہی حضرات پڑھایا کرتے ہیں، تو حضرت جو ہے وہ دورادی شریف پڑھاتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا دورادی شریف پڑھاتے ہوئے بھی، اور جامعہ نظامیہ کے اس وقت موجود اساتذہ میں سب سے سینئر استاد ہیں، اور خود اس وقت جامعہ نظامیہ رضویہ کے جو بڑے ہیں، مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب کے بڑے صاحبزادے مولانا عبدالمصطفیٰ ہزاری صاحب، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اب رہی بات، اچھا ان کے فضائل تو بہت ہیں، شاگرد ان کے ہزاروں میں ہیں، ظاہر ہے کہ ہر سال سینکڑوں طلبہ ان سے پڑھ کے جاتے ہیں، تو کئی سال سے 50 سال سے تو لگ بھگ پڑھا رہے ہیں، تو ہزاروں طلبہ ان کے شاگرد ہیں، جس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی ہیں، اور میں بھی ہوں، اور بڑے بڑے اساتذہ ہیں۔ اب آپ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، اور لاہور میں ہیں، پورے پاکستان سے وہاں طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، جو مشہور ہیں ان کو جیسے طاہر تبسم صاحب ہیں، آج کل ان کے ویڈیو کلپ بن کے آ رہے ہیں، یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ بہرحال جو علماء ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کون کون کے شاگرد ہیں، یعنی مشہور وہ علماء جو اپنے اپنے علاقوں میں مشہور ہیں، لیکن آپ لوگ ان کو شاید نہیں جانتے۔ اچھا، یہ مفتی اکمل صاحب، مفتی قاسم صاحب دعوت اسلامی والے، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں، ان حضرات نے بھی ان سے پڑھا ہے، اور میں نے بھی پڑھا ہے۔ لیاقت اظہری زوئی سے، یہ بھی ان سے پڑھے ہیں۔ بغدادی صاحب بھی ان سے پڑھے ہیں، اور بھی کئی لوگ پڑھے ہیں۔ اچھا، کام انہوں نے کیا کیا فتح رضیہ پر، یہ سن لیجئے۔ اصل میں آج سے ایک لمبا عرصہ، اب مجھے سن یاد نہیں ہے، تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن کافی سالوں پہلے مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب نے فتح و رضویہ پر کام شروع کیا۔ وہ کام کیا تھا کہ فتح و رضویہ شریف، آپ حضرات کو اصل میں اس کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے تاریخ کیا ہے فتح و رضویہ کی۔ فتح و رضویہ شریف امام اہل سنت کی حیات طیبہ میں ایک ہی جلد چھپی تھی۔ اچھا، وہ ایک جلد چھپ گئی، اس کے بعد بھی پھر مزید سوالات آتے رہتے اور حضرت فتویٰ دیتے رہتے، کسی کی کاپی رکھتے کسی کی نہیں رکھتے تھے کبھی۔ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ مشین تو تھی نہیں، 2 کاپیاں بنانی ہوتی تو 2 آدمیوں کو دینی پڑتی کہ بھائی اس کو لکھو، تو ایک امام اہل سنت اپنے ہاتھ سے لکھتے اور باقی 2-3 کاپیاں بنواتے۔ بہرحال تو جو مواد جمع ہوتا رہا وہ جمع ہوتا رہا، اور جلدیں بنتی گئیں، رجسٹر بنتے گئے، اس کے تھپے بنتے گئے، فائل بنتی گئی، جو بھی صورتحال اس وقت رہی ہوگی۔ لیکن بہرحال امام اہل سنت جو بیان فرماتے ہیں
اپنی فتح رضیہ کی ضخامت کے حوالے سے فرماتے ہیں 12 ضخیم جلدیں آپ کی اپنی حیات طیبہ میں، کہیں 8 لکھتے ہیں کہیں 7 لکھتے ہیں، مگر حاشیہ لگانے والوں نے ساتھ میں لگایا کہ یہ اس سن میں حضرت نے فرمایا تھا، اس کے بعد حضرت اتنے سال مزید حیات رہے اور مزید فتاویٰ لکھتے رہے تو تقریباً 12 جلدیں بن گئیں۔ اچھا، یہ 12 جلدیں جو چھپی تو تھیں نہیں، منتشر تھیں، تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے بڑے اساتذہ میں سے حافظ ملت کے شاگردوں میں سے غالباً حافظ عبدالرؤف صاحب بلیاوی، انہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند سے کچھ جلدیں لے کر اس پر کام کیا کہ حضرت فلاں جلد ہمیں دے دیجیے، ہم اس کو سیٹ کریں گے، کام کریں گے۔ اس زمانے میں کتابت ہاتھ سے ہوا کرتی تھی، کاتب کوئی ملا نہیں ملا، کوئی ملا تو اتنی بڑی بڑی جلدیں ہیں، کام کرتے کرتے کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کبھی کوئی مسافر ہو جاتا، کبھی کوئی مر جاتا، پھر کام رل جاتا بیچ میں، کبھی کتابت کروا لی، پھر بعد میں پتہ چلا رہے وہ تو شیعہ تھا، اس نے تو کافی اس میں گڑبڑ کری، پھر دوسرا کاتب تلاش کیا۔ تو یہ بہت محنت والا کام تھا جو ان حضرات نے ایک ایک جلد پہ کئی کئی سال لگا کے کام کیا۔ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابت تھی نا قلم سے، پھر اس کو کاتب کو دے کر کتابت کروایا، پھر اس کی تصحیح کی، اس کی پروف ریڈنگ۔ آج کل تو کمپیوٹر پہ ہوتا ہے تو کمپیوٹر پہ پروف ریڈنگ کرنا آسان ہے، فوراً تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں تو پروف ریڈنگ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اس جگہ کو بلیڈ سے کھرچا جاتا تھا، پھر وہاں سفیدہ لگایا جاتا تھا، پھر نئی کتابت کی جاتی تھی، یا الگ سے کاغذ پہ کتابت کر کے اس کا پیون لگایا جاتا تھا، بڑے مسائل تھے۔ بہرحال تو اس زمانے میں جس سے جتنا بن پڑا، الگ الگ زمانے میں الگ الگ ماہ و سال میں لوگوں نے جمع کر کر کے فتح رضیہ جس کے ہاتھ جس طرح آیا، کچھ رسالے شامل کیے، کچھ رہ گئے، کچھ فتاویٰ شامل کیے، پھر کچھ رہ گئے، پھر اگلی ایڈیشن، تو یوں فتح رضیہ شریف چھپی، کئی سالوں میں جا کے چھپی، اعلیٰ حضرت کے وصال کے بھی کوئی ایک لمبے زمانے کے بعد مکمل جا کے چھپی۔ اور اس مکمل میں بھی حال یہ تھا کہ بہت سارے رسالے چیدہ چھپے تھے یا مخطوطے تھے، قلمی نسخے تھے، فتح رضیہ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بے شمار فتاویٰ، بے شمار رسائل آج بھی جو امام اہل سنت نے جن کے نام بتائے ہوئے ہیں اور وہ ملتے نہیں ہیں، غائب ہیں سارے، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا نا، فوری طور پہ چھپ نہیں سکا، پھر پاکستان بن گیا تو لوگ تتر بتر ہو گئے، ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ضعیف ہو گئی، کمزور ہو گئی، کتابیں محفوظ کرنے کا جو قلمی نسخے تھے ان کو محفوظ کرنے کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں ہو پایا حالات کے پیش نظر، اور جب حفاظت کا اہتمام برابر نہیں ہو پایا تو نقصان کیا ہوا کہ بہت ساری چیزیں تتر بتر ہو گئی۔ پھر سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام فرماتے تھے، مگر کیا ہوا کہ حضرت کی عمر بڑی ہو گئی، صحت کے اعتبار سے ضعف آ گیا، پھر مصروفیت حضرت کی بے شمار تھیں، تو اس وجہ سے جیسا اس کی حفاظت ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہو پائی۔ حضرت بہت دل سے چاہتے تھے کہ یہ ساری کتابیں چھپ جائیں، مگر حضرت یہ بڑے لوگ تھے نا، یہ ہم چھوٹے لوگوں کی طرح لوگوں سے چندہ نہیں مانگتے تھے، تو جو ہے وہ بڑے لوگ تھے، خود دینے والے تھے، مانگنے والوں میں نہیں تھے۔ تو بہرحال اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت بھی بہت کمزور تھی، آج بھی کمزور ہے ہندوستان میں، اس زمانے میں زیادہ کمزور تھی، چھپنے کا سلسلہ بہت کم تھا، پھر کتاب چھاپنے کا رواج عام طور پہ لوگوں میں تھا نہیں، پڑھنے کا رواج تو تھا لیکن کتاب چھاپنے والے بہت کم لوگ تھے، کیونکہ کتاب چھاپنے میں اس زمانے میں بہت تکلیف، بہت محنت اٹھانی پڑتی تھی، اور نفع کو ایسا خاص ہوتا نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کتابوں کی سیل میں بہت نفع ہوتا ہے، ہوتا تو ہے لیکن انویسٹمنٹ لمبی لگانی پڑتی ہے، اور لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ انڈے سیکنے پڑتے ہیں، تب جا کے اس میں ایسے بچے نکلتے ہیں، کتابوں کے کاروبار کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ سب ہوا، تو بہت ساری کتابیں اعلیٰ حضرت کی ضائع بھی ہو گئیں، بہت مشہور ترین کتابیں ضائع ہو گئیں، ملتی نہیں ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس کا ذکر اتنا کثرت سے کرتے ہیں اپنی دوسری کتابوں میں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب بھی تھی، یہ کتاب بھی تھی، مگر نہیں ملتی ہیں۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب جب وہ پہلے چھپی تھیں وہ سب ہاتھ کی کتابت تھی اور بے ترتیب بھی تھی، کیونکہ جو ملتا جاتا تھا اس کو چھاپتے جاتے تھے، ابواب بندی میں بھی کہیں کہیں خلل تھا۔ پھر جو ہے وہ مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب نے کیا کیا کہ ایک کافی عرصہ پہلے حضرت نے، تاریخ اس کی لکھی ہوئی ہے شروع میں پہلی جلد میں، یہ میں اس فتح رضیہ کی ابھی تک بات کر رہا تھا جو انڈیا سے چھپی مختلف اوقات میں، پھر اس کو 12 جلدوں کو جمع کر کے رضا اکیڈمی بمبئی نے ایک ساتھ 12 چھاپ دی،
اور یہاں کراچی سے قاری رضا المصطفیٰ صاحب نے 12 جلدیں وہی جمع کر کے مکتبہ رضویہ سے چھاپ دیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، پرانے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہوگا، ہاتھ کی کتابت، پیلا کاغذ۔ اب ظاہر ہے جو اس وقت میسر تھا وہ بیچاروں نے کیا اپنے اپنے طور پر۔ وہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے سوچا کہ اس کی ترتیب نو ہونی چاہیے۔ ترتیب نو میں حضرت نے کیا کیا کام کیا کہ ابواب بندی کا دوبارہ سے اہتمام کیا نئے سرے سے، کیونکہ اب تو پوری سامنے آ چکی تھی نا، تو اب جس کتاب کو، جس باب کو، جس مسئلے کو جہاں جہاں سے اٹھا کے جہاں جہاں سیٹ کرنا تھا وہ سب ترتیب دی۔ کچھ آخر کی چیزیں تھیں وہ شروع میں لائے، کچھ شروع کی چیزیں تھیں وہ آخر میں لے گئے۔ پھر دوسرا کام یہ کیا کہ اس کی نئی کتابت کروائی، اچھی والی خوبصورت کتابت پاکستان میں۔ پرانے زمانے میں جو کتابت ہوئی تھی اس کا اپنا معیار تھا، اب نئے انداز میں کتابت کروانی تھی۔ پہلے بہت بڑی بڑی سائز میں جلدیں چھپا کرتی تھی، پھر اس کو چھوٹا کرنا تھا، تھوڑا سا اسٹینڈرڈ سائز جو آج کے زمانے میں وہ بنانا تھا، یہ کیا۔ اور پھر دوسرا ایک اہتمام یہ کیا کہ حوالہ جات جو اعلیٰ حضرت نے لکھے تھے، کتابوں کے نام لکھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، تو فلاں کتاب میں دیکھو، فلاں کتاب میں دیکھو، فلاں کتاب، اب اس کتاب کو دیکھے کون؟ تو ان تمام کتابوں کے جہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا 100% تو نہیں لیکن بہت بڑی حد تک انہوں نے ان کتابوں کی تخریج کی۔ تخریج کسے کہتے ہیں؟ مکمل حوالہ نکالنے کو، کہ اس کتاب میں کون سا باب ہے، کون سی فصل ہے، کون سی جلد ہے، کون سا پیج ہے۔ حدیثوں کی تخریجیں، دیگر کتابوں کی تخریجیں، ٹھیک ہے، یہ سب کیا۔ اور مزید ایک کام یہ کیا کہ اصل فتاوی رضویہ کو اپنی جگہ باقی رکھتے ہوئے اسی نئی طباعت میں جو اس فتاوی رضویہ کے اندر عربی عبارتیں تھیں، فارسی عبارتیں تھیں، ان کا ساتھ ساتھ انہوں نے ترجمہ بھی کیا۔ سامنے ترجمہ، اصل عبارت رائٹ ہینڈ پہ، سامنے کی طرف اس کا ترجمہ، اس طرح۔ یہ جس نے فتاوی رضویہ دیکھی ہوگی لاہور سے چھپی ہوئی، یہ سب چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ پھر استاد محترم نے یہ سارے کام اکیلے نہیں کیے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے، بلکہ ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی۔ کچھ لوگوں کو تخریج پہ لگایا، کچھ لوگوں کو کتابت پہ لگایا، کچھ لوگوں کو پروف ریڈنگ پہ لگایا۔ شروع کی کچھ جلدوں کا مختلف علماء نے ترجمہ کیا، جو عربی اور فارسی عبارتوں کا، لیکن چند جلدیں شروع کی چھوڑ کر باقی ساری پھر جو ترجمے کی ذمہ داری ہے وہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کی سر آ گئی۔ تو حضرت جو ہے وہ ان عربی اور فارسی عبارتوں کا ترجمہ بھی کرتے، پھر کتابت ہو کر آتی تو اس کی پروف ریڈنگ بھی کرتے، اس کی تصحیح بھی کرتے، پھر دوبارہ اس کی تصحیح کے لیے بھیجتے کاتب کے پاس، پھر اس کی تصحیح فائنل کرتے، اور پھر حضرت کی فائنل چیکنگ کے بعد کتاب چھپنے کے لیے جایا کرتی۔ تو اصل اس پورے پروجیکٹ کے جو لاہور میں کام ہوا، اس کے روح رواں جو ہے استاد محترم قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، شروع کیا، اور پھر دوسرے ساتھ اپنے لوگوں کو ملایا، پوری ٹیم تھی، اور اس پوری ٹیم کے جو انتہائی بڑے اور عمدہ سرخیل جو تھے وہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب تھے۔ یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ حضرت استاد محترم کی حیات طیبہ میں مکمل نہیں ہوا، 20-22 جلدیں یا 25 جلدیں کچھ چھپی تھیں، اور مزید 5-6 جلدیں، 7-8 جلدیں باقی تھیں ابھی چھپنا، اور حضرت دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر پیچھے سے حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے اس پورے کام کو مکمل کروایا۔